لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا نبینا شفیعنا طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد وقال الله تعالى في كتابه المبين قوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يوشك نفسه فأولئك هم المفلحون. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا، جس نے اپنے نفس کو شکست دے دیا، پروردگار عالم اس کی تمام دنیاوی اور آخرت کی حاجات کو قبول کر لے گا. آج محرم کا تیسرا دن ہے. جیسے جیسے تاریخ آگے بڑھتی جاتی ہے ہمارا دل غمگین ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا ہمارے اندر عزاداری کی ایک روح آتی چلی جائے گی. یہ عزاداری ہم حسین کے لیے اس لیے کرتے ہیں کیونکہ حسین وہ ہستی ہیں کہ جن کا نفس اور روح سب کچھ پاک ہے. کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حسین کو کتنی فضیلت دی ہے. جب حسین کی خلقت ہو رہی تھی، جب ہمارے امام کی خلقت ہو رہی تھی تو کس طرح سے پروردگار عالم نے آسمان سے بہترین حور کو جنت سے یہاں پر بھیجا تھا. کیونکہ بر محمد والے محمد صلوات. بر محمد والے محمد صلوات. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کل آپ کے سامنے ذکر کیا تھا میں نے کہ کس طرح سے پروردگار عالم نے جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور زمانہ قریب آ رہا تھا ولادت کا، تو کس طرح ایک دائی کے فرائض انجام دینے کے لیے پروردگار عالم نے آسمان سے ایک حور کو بھیجا تھا. اور اس حور نے کس طرح سے بی بی فاطمہ الزہرا کی خدمت کی تھی. تو حسین کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. اور جب وہ حور اپنی دائی کے فرائض انجام دے کر واپس جا رہی تھی جبرائیل کے ساتھ، بڑی خوش تھی، دل میں بہت احساس غرور پیدا ہو رہا تھا. تو راستے میں اسے چوتھے آسمان پر ایک فرشتہ نظر آیا جس کے اوپر عذاب نازل ہو رہا تھا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مخاطب کیا اس فرشتے نے جس کا نام سرسیل تھا، اور مخاطب کرنے کے بعد کہا کہ اے جبرائیل، تم واپس جا رہے ہو، کیا وہاں پر خوشی کا سامان ہو گیا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہاں پر خوشی کا سامان ہو گیا ہے، مگر میں واپس کیوں جاؤں زمین پر؟ تو کہا تم زمین پر اس لیے واپس جاؤ کہ جا کر رسول خدا احمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ سے میرے لیے گزارش کرو کہ پروردگار عالم سے وہ یہ دعا کریں کہ اس مولود کے صدقے میں، اس بچے کے صدقے میں میرے گناہ کو بخش دے. حضرت جبرائیل واپس آئے
رسول خدا کے پاس آئے اور رسول خدا کے پاس آنے کے بعد کہا کہ چوتھے آسمان پر وہ فرشتہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں کہ پروردگار عالم اسے معاف کر دے۔ تو رسول خدا نے خود اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا نہ کی، جا کر امام حسین علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں لائے، اپنی گود میں لائے، اور گود میں لانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اے میرے پروردگار، تجھے میں اس بچے کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو اس فرشتے کی خطا کو معاف کر دے۔ جیسے ہی پروردگار عالم کے سامنے اس بچے کا ذکر کیا گیا، جیسے ہی اس بچے کا ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا اے رسول، اے محمد، میں نے اس فرشتے کو معاف کر دیا۔ اور جیسے ہی اس فرشتے کو معاف کیا گیا، اس فرشتے کی یہ فضیلت تھی کہ اس کے بہت زیادہ پر تھے، بہت زیادہ، وہ اپنے پروں سے ہر کام کو بہت جلدی جلدی انجام دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب چوتھے آسمان پر اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا تو اس نے وہاں یہ محسوس کیا کہ جب میرے اندر اتنی طاقت ہے تو کیا خدا سارے سمندروں، سارے دریاؤں اور ساری دنیا کو اپنے قابو میں لے سکتا ہے؟ یہ جو خیال اس کے دل میں آیا، پروردگار عالم کو یہ خیال پسند نہیں آیا، اور پھر پروردگار عالم نے اسے کہا کہ تو جہاں ہے وہیں ٹھہر جا، آج سے مجھے تیرے رکوع اور سجود کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی خدا کو فرشتوں کا غرور بھی پسند نہیں ہے، فرشتوں کی بھی یہ جو خواہش نفسانی ہے یہ پسند نہیں آئی، اسے وہیں پر چھوڑ دیا، اور اس کی سزا معاف ہوئی جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ان کے صدقے میں اس کی خطا کو معاف کر دیا۔ تو آج ہم اس فرشی عزا پر بیٹھے ہیں، ہم بھی خطا کار ہیں، میں بھی خطا کار ہوں، کیوں نہیں ہم اپنے پروردگار سے امام حسین کا واسطہ دے کر اپنی خطاؤں کی معافی کی مغفرت مانگتے ہیں؟ یہ فرشی عزا صرف مجلس سننے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، یہاں پر ہمارے دین کو اللہ اوپر کی طرف لے جاتا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو، ہماری روح کو پاک کرتا ہے، یہ پاک ہونے کی جگہ ہے، یہ اللہ سے قریب ہونے کی جگہ ہے۔ اور حسین کا صرف یہی مرتبہ نہیں ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے زانوں پر، اپنے سیدھے ہاتھ کے زانے پر امام حسین کو بیٹھائے ہوئے ہیں، اور دوسرے زانے پر خود رسول خدا کے بیٹے حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ دونوں کو پیار کر رہے تھے، کبھی کسی کو بوسہ لیتے تھے، کبھی کسی کو گلے لگاتے تھے۔ پروردگار عالم آسمان سے دیکھ رہا تھا، حضرت جبرائیل کو وہیں لے کر بھیجا اور کہا رسول خدا سے کہو کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں اور یہ بتائیں کہ ان میں دونوں میں سے کون چاہیے، کیونکہ میں ان دونوں کی محبت رسول خدا کو نہیں دے سکتا۔ حضرت جبرائیل آئے، رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے۔ رسول خدا نے کہا بھائی جبرائیل کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا رسول خدا پروردگار عالم نے کہا ہے کہ یا تو حسین کا انتخاب کر لو یا ابراہیم کا انتخاب کر لو۔ رسول خدا نے کہا جبرائیل اگر میں حسین کو چھوڑتا ہوں تو حسین کے مر جانے پر فاطمہ گریا کریں گی، علی گریا کریں گے اور میں گریا کروں گا، لیکن اگر تم ابراہیم کو لے جاتے ہو تو ابراہیم پر صرف اور صرف میں ہی گریا کروں گا۔ تو میں اپنے حسین پر اپنے لخت جگر ابراہیم کو قربان کرتا ہوں۔ آخری نبی نے اپنی خود کی اولاد کو اپنے نواسے حسین کے لیے قربان کر دیا، تو اندازہ کریں کہ حسین کا کتنا مرتبہ ہے۔ حسین کون سی ہستی ہے؟ حسین پاک و پاکیزہ ہستی ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کا نفس پاک ہے۔ جس کا نفس پاک ہوتا ہے، جس کی روح پاک ہوتی ہے، جس کے اندر دنیا نہیں آخرت ہوتی ہے، وہی حسین کے قریب قریب ہوتا ہے، جس طرح حر قریب تھے۔ حسین کے لشکر میں نہیں تھے، مگر کیوں آ گئے؟ کیونکہ نفس پاک تھا، حق اور سچ کو جانتے تھے۔ آج بھی ہمارے درمیان جو حق اور سچ کی پہچان کر سکتا ہے وہی شیعہ کہلاتا ہے،
وہی مومن کہلاتا ہے۔ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے حسین کو بھیج کر ایک بہت بڑا خزانہ دیا ہے۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہمارا ٹاپک رہے گا معرفت نفس قرآن کی نظر میں نے قرآن کی سورہ کا ذکر کیا تھا، سورہ حشر کا، کہ پروردگار نے کہا ہے کہ جو کوئی اپنے نفس کو شکست دے دے گا پروردگار اسے نعمتوں سے نوازے گا۔ کل ہم نے ایک عابد کا ذکر بھی کیا کہ کس طرح اس نے اپنے نفس کو شکست دی تو پروردگار عالم نے اسے چھت سے آرام سے نیچے بھی اتار دیا، اور اس کے گھر میں اناج نہیں تھا مگر تندور میں روٹیاں بھی بن گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی خواہش کو مار دیا۔ ہمیں اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنی خواہشوں کو مارو گے میرے قریب آتے جاؤ گے۔ کبھی محسوس کیا اپنے نماز کا اول ٹائم ہوتا ہے، اسی وقت کوئی ہمیں دستک دیتا ہے، چاہے فون پر دے چاہے گھر پر دے، اسی وقت کبھی ہمیں اپنا بچہ بلا لیتا ہے، اسی وقت ہمیں ہمارا شوہر آواز دیتا ہے۔ اس وقت آپ نے اپنے اس نفس کو مار کر اپنے رب کی آواز پر لبیک کہنا ہے، تو آپ نے اپنے نفس کو شکست دے دی۔ اسی وقت ہمیں کمزوری محسوس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، لیکن اسی وقت آپ نے اس نفس کو توڑ کر اللہ کی بارگاہ میں مصلی کے اوپر آنا ہے، تبھی پروردگار کہے گا کہ یہ میرے حسین کے چاہنے والے ہیں، یہ میرے حسین کے ماننے والے ہیں۔ نفس خواہش ہے اور خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ ہمارے استاد کہتے تھے کہ ہر کوئی کہتا ہے ہمیں جنت میں جانا ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔ وہ کہتے تھے ہر کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے مولانا دعا کریں کہ ہماری آخرت اچھے سے گزرے اور ہمیں جنت میں جگہ ملے۔ تو مولانا نے کہا، ہمارے استاد نے کہا کہ اس کے لیے تو مرنا پڑے گا، مرے بغیر جنت میں کیسے جائیں گے؟ اور اگر مرنا یاد نہیں ہے تو آخرت کیسے بنے؟ میں نے کل کہا تھا نا آپ سے کہ پہلا سوال انسان کو اپنے آپ سے یہ کرنا ہے کہ اللہ نے اسے کیوں خلق کیا، کہاں سے وہ آیا ہے، یہاں کیوں ہے اور کہاں جانا ہے۔ جانا بھی ہے آیا بھی ہے، لیکن یہاں کیوں ہے؟ جب تک اس مقصد کو انسان اپنے لیے جان نہیں لیتا اس دنیا میں اس کی زندگی بیکار رہ گئی ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اور اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پہلے سوال کرو ہم سے کہ اے میرے رب، کیا میری کوئی حیثیت ہے اس دنیا میں؟ کیا میں اپنی مرضی سے اپنی سانس کو روک سکتا ہوں؟ کیا میں اپنی مرضی سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا سکتا ہوں؟ کیا میں اپنی مرضی سے اپنے پیروں کو چلا سکتا ہوں؟ کیا میں نے اپنی مرضی سے اپنے جسم کو بنایا ہے؟ تو اندر سے جواب آئے گا نہیں۔ سب چیزوں کے لیے ہم پروردگار کے محتاج ہیں۔ ہماری زندگی خدا نے ہمیں عطا کی ہے، ہمارا جسم ہمیں خدا نے عطا کیا ہے، ہماری روح اللہ نے بنائی ہے، ہمارے جسم کے اندر جو نقص ہے یا خوبی ہے وہ سب پروردگار نے بنائی ہے۔ ہم اپنی سانس، اپنی آنکھوں کی ایک آئی لیشز، ہمارے پیروں کے اور قدموں کے نشان کو بھی پروردگار نے ہی بنایا ہے۔ یعنی ہر چیز کے لیے ہم اللہ کے محتاج ہیں، تو کس چیز پہ غرور ہے؟ پھر کس چیز کی خواہش کر رہے ہیں؟ جب ہمارے اختیار میں ہی کچھ نہیں، جب انسان بار 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 یہ سوچتا رہے گا تو وہ اپنے نفس کو شکست دیتا رہے گا، اس کے اندر سے شیطان باہر نکلتا جائے گا، اس کے اندر سے تکبر باہر نکلتا چلا جائے گا، اور جیسے جیسے تکبر باہر نکلتا چلا جائے گا یقین جانیے آپ اپنے نفس کے نہیں پروردگار عالم کے غلام ہوتے چلے جائیں گے، اور جیسے جیسے اللہ کے غلام ہوتے چلے جائیں گے ویسے ویسے آپ کے اندر تقویٰ آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ تقویٰ ایسے ہی نہیں آتا۔ لوگ کہتے ہیں وہ بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، کبھی ان کی ریئل لائف میں جا کر دیکھیں، ان کی اصل زندگی میں جا کر انہیں دیکھیں کہ واقعی وہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ کوئی ایسی چیز انہوں نے کی کہ جس سے پروردگار عالم راضی ہو جائے؟ متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے، اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کرنے کے لیے
اپنے آپ کو حسین کے قافلے میں شامل کرنے کے لیے اپنے اندر سے غرور اور تکبر کو نکالنا پڑے گا۔ پہلی چیز کیا تھی؟ انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ اس کی خود کی حقیقت کیا ہے۔ کوئی حقیقت نہیں، نہ ہماری سانس پہ ہمارا اختیار ہے، نہ ہمارے جسم پر ہمارا اختیار ہے۔ ہر چیز پروردگار عالم کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ اور دوسری چیز جو اس کے بعد آتی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ میری عبادت کی نہ ہی میری دوسری زندگیوں کی، تو پھر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر غرور و تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جو نفس خواہشوں کے غلام ہو جاتے ہیں وہ غرور و تکبر کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ کسی کو یہ غرور ہوتا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، کسی کو یہ غرور ہوتا ہے کہ میرے پاس بہت علم ہے، سامنے والے کو بے علم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کو اپنے مال و دولت پر بہت غرور ہوتا ہے، کسی کو اپنی اولاد پر بہت غرور ہوتا ہے۔ تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ غرور کو اپنی زندگی میں سے نکال دو۔ خوبصورتی میں نے دی تھی، خدا نے دی تھی، مال و دولت خدا نے دیا، اولاد خدا نے دی۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، بہت بڑے بڑے امیر لوگ ہیں دنیا میں، بہت پیسہ ہے ان کے پاس، بہت بڑی بڑی ہاسپٹل میں جا کر اپنے لیے علاج کروا سکتے ہیں، مگر پھر بھی بے اولاد ہے۔ تو پیسہ کس کے کام آیا؟ دولت کس کے کام آئی؟ طاقت کس کے کام آئی؟ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ غریب کے گھر میں 10 بچے ہیں، امیر کے گھر میں ایک بھی نہیں، تو وہ کیا اپنی دولت سے حاصل کر لے؟ نہیں، ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، ہم خدا کی ملکیت ہے، ہماری روح خدا کی ملکیت ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، تو کس چیز پہ تکبر کریں، کس چیز پر غرور کریں؟ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتی ہوں، اس سے پہلے ایک باواز بلند صلوات۔ محمود، سلطان محمود غزنوی، یہ کوئی امام نہیں ہے، ایک بادشاہ گزرا ہے بہت بڑا، اور اس کا وزیر تھا، اس کا نام ایاز تھا۔ جن لوگوں نے اردو لٹریچر پڑھا ہوگا ان کو پتا ہے یہ بات۔ تو سلطان محمود غزنوی کا ایک وزیر اس کے ساتھ رہا کرتا تھا، اور سلطان اپنے وزیر کی بہت محبت کرتا تھا، ریسپیکٹ کرتا تھا، کیونکہ سلطان کا جو وزیر تھا ایاز، وہ بہت ہوشیار تھا، بہت زیادہ مغز والا انسان تھا، بہت پڑھا لکھا تھا، سمجھدار تھا۔ تو جس طرح ہمارے یہاں اسکول میں اگر ایک بچہ بہت اچھے سے پڑھنے لگتا ہے، ٹیچر کا فیوریٹ ہو جاتا ہے، تو دوسرے بچے حسد کرنے لگ جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کس طرح اس کو استاد کے سامنے ہم نیچا دکھائیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی جو حاسد لوگ تھے، جو سلطان کے دوسرے وزیر تھے اور چھوٹے چھوٹے وزیر تھے، وہاں پر لوگ تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ایک وزیر کو اتنا مقام دیتا ہے، اس کو اتنی محبت کرتا ہے، جو ایاز کہہ دیتا ہے وہی قبول ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ کس طرح سے ایاز کو بادشاہ کی نظر میں گرا دیا جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک خبر نکالی محل میں کہ ایاز کے پاس جو کمرہ ہے جو بادشاہ نے دیا ہوا ہے، وہ اس کے اندر جاتا ہے اور اندر سے بند کر دیتا ہے، اور بہت دیر تک اس میں سے باہر نہیں نکلتا، اور جب باہر نکلتا ہے تو خود سے ہی تالا لگاتا ہے اور کسی کو اس کی چابی نہیں دیتا ہے۔ تو یقیناً وہ شاہی خزانے سے خزانہ چرا کر اس کمرے میں جمع کر رہا ہے۔ اب شور ہو گیا محل کے اندر، لوگوں نے شور کر دیا کہ ایاز یہ کر رہا ہے۔ سلطان تک یہ خبر پہنچی۔ اب سلطان کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو سلطان جانتا تھا کہ ایاز ایسی چیزیں نہیں کر سکتا، یہ اس کا کردار نہیں ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے سامنے اس کی عظمت کو، اس کی عزت کو بڑھانے کے لیے کہا کہ جاؤ، جا کر ایاز کے کمرے کے قفل کو، تالے کو کھول دو۔ سپاہی گئے اور جا کر انہوں نے اس تالے کو کھولا۔
جب تالے کو کھولا تو کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا. ایک لانگ بوٹ تھا، وہ جو بڑے والے بوٹ ہوتے ہیں. ایک پھٹے ہوئے کپڑے تھے اور اس کے ساتھ ایک بھاری بھرکم لکڑی کے کھڑاور جسے چپل کہتے ہیں، لکڑی کے چپل ہوتے ہیں، وہ چپل تھے. اور ایک کسی جانور کی کھال کا بنایا ہوا بیگ تھا. سب لوگ اسے حیرت سے دیکھنے لگے کہ یہ 4 چیزیں پڑی ہیں اور اس نے اتنا بڑا باہر تالا لگایا ہے، اتنی رازداری کے ساتھ اس کمرے کو کھولتا ہے اور اسے بند کر دیتا ہے. اب وہ جو حاسب تھے انہیں صبر نہیں آیا یہ دیکھ کر. انہوں نے کہا نہیں، ضرور اس نے زمین کے نیچے دفن کیا ہے. تو بادشاہ نے کہا زمین کھودو. کھودتے گئے، بہت زیادہ زمین کو کھود دیا، کچھ نہیں ملا. اب جو حاسب تھے وہ شرمندہ ہوئے کیونکہ کچھ بھی نہیں ملا. پھر سلطان نے ایاز کو بلایا اور اسے بلا کر کہا کہ تم نے یہ اتنی پرانی خراب چیزیں کمرے میں اس طرح بند کر کے رکھ دی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا کہ جو تم نے باہر اتنا بڑا قفل لگایا ہوا تھا، لوگوں کو کیوں اپنے لیے بدگمانی کے لیے تم نے یہ قفل تالا لگایا، لوگ تمہارے بارے میں برا بھلا سوچیں. تو ایاز نے نظریں جھکا کر کہا سلطان، میں تیرا وزیر ہونے سے پہلے جنگلوں میں گھاس چنا کرتا تھا. یہ میرے وہ کپڑے ہیں جنہیں پہن کر میں جنگل جایا کرتا تھا. یہ وہ بوری ہے کہ جس کے اندر میں وہ پتے اور گھاس توڑ کر رکھا کرتا تھا. میں نے اس کمرے میں یہ اس لیے سنبھال کے رکھا ہے کہ میں اپنے اس پرانے وقت کو یاد کرا رہا تھا. اور جب میں اس کمرے میں آ کر ان چیزوں کو دیکھ کر اپنا پرانا وقت یاد کرتا تھا تو میرے اندر سے تکبر اور غرور کی جو احساسات تھے وہ باہر نکل جاتے تھے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اپنا پرانا وقت نہیں بھولنا چاہیے کہ اصل میں ہم کیا تھے. اگر آج ہمارے پاس کوئی رتبہ ہے، آج ہمارے پاس کوئی پاور ہے، آج ہمارے پاس کوئی عیش و آرام ہے، تو کبھی اپنے اس وقت کو نہ بھول جائیں جب یہ عیش و آرام نہیں تھا. اور جب آپ اپنا پرانا وقت یاد کریں گے تب ہی آپ اپنے جیسے اس پرانے وقت کے لوگوں کی دل سے مدد کر پائیں گے. کیونکہ جب انسان کے اندر غرور و تکبر آ جاتا ہے تو پھر وہ دل سے مدد نہیں کرتا، پھر وہ احسان کرتا ہے. اور خدا کہتا ہے کہ احسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی ہی ذات کو خلق کیا ہے. پروردگار عالم ہی صرف ہم پہ احسان کر سکتا ہے، انسان کسی پر احسان نہیں کر سکتا. تو خدا کہتا ہے کہ اپنے اندر اپنے نفس کو مارنے کے لیے جو شیطان ہے، خواہش ہے، اپنے اندر سے غرور و تکبر کو نکال دو. اپنے پرانے وقت کو یاد کرو، اپنے پرانے ٹائم کو یاد کرو، اپنی پرانی حالت کو یاد کرو کہ تم اس وقت کیا تھے. اور جب تم یہ یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان کبھی بھی تم پر حاوی نہیں ہو سکے گا. اور محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ احساس ہے. کہتے ہیں نا کربلا احساس پہ بنی ہے. کربلا کوئی ہسٹری نہیں ہے، کربلا کوئی کہانی نہیں ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو کربلا احساس پہ ہے. صحابہ نے احساس کیا حسین کا، بی بی زینب نے حسین کیا احساس کیا حسین کا، علی اکبر نے احساس کیا بابا کا، قاسم نے احساس کیا اپنے چاچا کا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے احساس کیا اپنے جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کا. یہ دنیا احساس پر بنی ہے. آدم اور حوا کو پروردگار عالم نے کیوں خلق کیا تھا؟ آدم کا احساس کیا تھا تو حوا آئی تھی. یعنی خدا بھی احساس کو پسند کرتا ہے. اگر ہم کسی کے لیے احساس کریں گے، اس کے لیے فیلنگ رکھیں گے، اچھا سوچیں گے، اچھا کریں گے تو پروردگار عالم ہمارے ساتھ بھی اچھا کرے گا، کوئی ہمارے لیے بھی احساس کرے گا. اور جب ہم ایک دوسرے کا احساس کریں گے تو نفس اور خواہش کو مار دیں گے. حضرت حر ایک بڑا نام ہے،
یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، بہت دلیر بہادر تھے اور حق کی پہچان بھی رکھتے تھے. اور ان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ سید الشہداء انہیں پسند کرتے ہیں. کیوں پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے حسین کے اوپر اپنی جان قربان کی. کیوں کی؟ یہ تو سب جانتے ہیں نا کہ جب حر نے امام حسین کو کربلا میں روک دیا، ان کے پاس آئے اور انہیں جانے سے منع کیا، تو حسین نے کہا تھا کہ اے حر مجھے جانے دے. تو کہا میں تجھے جانے نہیں دوں گا. تو کہا کیوں نہیں جانے دیں گے؟ کہا اس لیے کہ عبید اللہ نے کہا ہے کہ میں آپ کو لے کر وہاں آؤں اور آپ گئے نہیں کریں. تو امام حسین نے اس وقت ایک الفاظ، ایک جملہ ادا کیا تھا کہ اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے. حر خاموش ہو گئے ایک لمحے کے لیے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے حسین میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، کیونکہ آپ زہرا کے لال ہیں، رسول خدا کے نواسے ہیں، علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، آپ اس کے بیٹے ہیں جو پوری کائنات کی ملکہ ہے. اگر پورے عرب اور پورے عراق میں کسی نے بھی مجھے یہ جملہ کہا ہوتا تو میں پلٹ کر یہی جواب دیتا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، اور میرا لہجہ بھی غلط ہوتا. لیکن چونکہ آپ حسین ہیں، سیدہ کے بیٹے ہیں، علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، نواسہ رسول ہیں، تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا. لیکن اس پہ کبھی آپ نے سوچا کہ حسین تو جانتے تھے غیب سے کہ حر ان کے قافلے میں آ جائیں گے، حر شہید ہوں گے، تو اتنا بڑا جملہ حسین نے کیوں کہا؟ کبھی آپ نے یہ احساس کیا، سوچا؟ مصائب سن کر جب گھر جائے تو تھوڑی دیر کے لیے ضرور مصائب کو سوچا کریں کہ یہ جملہ کیوں کہا گیا. یہ جملہ حسین نے اس لیے کہا کہ حر کو ایک سوچ دے کہ وہ کس راستے پر جا رہا ہے، وہ کس راستے پر چل کر اپنے لیے جنت اور دوزخ کو طے کرے گا. حسین تو جانتے تھے، لیکن حر کو سوچنے کے لیے کہا، کیونکہ حر یہ جانتا تھا کہ حسین فاطمہ کے لخت جگر ہے، حسین نواسہ رسول ہے، تو اسے یہ سوچنا تھا کہ نواسہ رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنا ہے، یا یزید کے لشکر میں جانا ہے، یا حسین کے قافلے میں آنا ہے. اور ہمیں بھی آج یہی طے کرنا ہے کہ ہمیں حسین کے لشکر میں رہنا ہے یا حسین کو ناراض کرنا ہے. اس فرش عزا پر آ کر ہمیں حسین کو راضی کرنا ہے، سیدہ کو راضی کرنا ہے. 2 محرم کو جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے تو دور سے لوگوں نے دیکھا کہ کوئی جزیرہ ہے، صحرا میں کوئی جزیرہ ہے. تو لوگوں نے کہا کہ کوئی جزیرہ آ گیا ہے، وہاں پر جا کر آرام کریں گے. امام حسین نے کہا غور سے دیکھو. پھر غور سے دیکھا تو کسی نے کہا کہ جزیرہ نہیں ہے، یہ تو پلٹم ہے، یہاں کوئی قافلہ ہے. امام حسین نے کہا کہ قافلے کو روک دو، یہیں رک جاؤ. مولا عباس نے کہا کہ یہ قافلہ آ رہا ہے، بہت پیاسا ہے، انہیں اپنا پانی ضرور پلانا. مولا عباس جب قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ 1000 سپاہیوں کا قافلہ وہاں موجود تھا اور ان کے پاس پانی نہیں تھا. پیاس کی شدت سے سپاہی کمزور ہو رہے تھے. میرے مولا نے اپنی مسند بچھائی، 1000 کے لشکر کو مولا عباس اور سپاہیوں نے پانی پلایا. سوچئے کہ جو 3 دن کا پیاسا میرا امام ہے اس کے پاس کتنا پانی موجود تھا، مگر کیا کیا؟ احساس کیا. ہم احساس پر زندہ ہیں. یہ مجلس امام حسین سے احساس یاد دلاتی ہے کہ ہم احساس کراتے ہیں زہرا کو کہ ہم آپ کے حسین پر گریہ کرنے آئے ہیں. یہ کربلا احساس پہ زندہ ہے.
امام حسین نے دیکھا کہ ایک سپاہی اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اس میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے اونٹ کو بٹھا سکتا اور اتر کر پانی پی سکتا۔ میرے امام نے، میرے حسین نے مسند سے کھڑے ہوئے اس کی اونٹنی کو نیچے بٹھایا، اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلایا، یزید کے لشکر کو پانی پلایا۔ ہم بھی اپنے دشمنوں کو معاف کر دیں امام حسین کے صدقے میں۔ خدا ہمارے دشمنوں کو توفیق دے کہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ امام حسین نے پانی پلایا، جب سارا قافلہ پانی پی چکا تو ظہر کا وقت ہو گیا تھا۔ امام حسین نے کہا کہ اے حر، ظہر کا وقت ہو گیا ہے، اب تو نماز پڑھ لے، جا اپنے سپاہیوں کے ساتھ نماز پڑھ، میں اپنے قافلے والوں کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ اب حر تو حق جانتے تھے، امام حسین سے کہنے لگے آپ کے ہوتے ہوئے میں الگ جماعت بنا کر کس طرح سے نماز پڑھوں گا؟ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، میرے سپاہی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نماز پڑھی، نماز کے بعد میرے مولا حسین نے عباس سے کہا عباس سواریاں تیار کر لو، ہم واپس چلیں گے، ہم آگے بڑھیں گے۔ جیسے ہی میرے امام حسین گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے تو اسی وقت خود آگے بڑھا، اپنے ہاتھوں سے لگام فرس کو پکڑا اور کہا حسین میں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا۔ عمر سعد نے کہا ہے کہ میں آپ کو آگے نہ جانے دوں۔ امام حسین نے کہا میری لگام چھوڑ دیں، کہا میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا۔ وہ جو جملہ میں نے پہلے آپ سے کہا نا کہ امام حسین نے کہا تیری ماں تیرے غم میں روئے، اور تب اس نے کہا کہ اگر عرب اور عراق میں سے کوئی بھی کتاب تو میں ضرور اس کا جواب دیتا۔ میرے مولا نے وہیں پر قیام کیا، حر نے آگے نہیں جانے دیا۔ حر 2 محرم سے 9 محرم تک اسی کشمکش میں تھا کہ حق کی طرف جائے کہ باطل کی طرف جائے، بار بار سوچتا تھا یہاں حسین ہے، یہاں فاطمہ ہے، یہاں علی ہے، یہاں رسول خدا ہے، اور ادھر صرف یزید ہے۔ 9 محرم کو فیصلہ کیا اس نے کہ میں حسین کے قافلے میں شامل ہو جاؤں گا، میں حسین پر شہید ہو جاؤں گا۔ عمر سعد کے پاس گیا، کہا سعد تم واقعی جنگ کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا ایسی جنگ ہوگی کہ بازو کٹ کٹ کے گریں گے، سر تن سے جدا ہو جائیں گے، خون کربلا میں نہا جائے گی یہ سرزمین۔ جب حر سعد کے قافلے سے باہر نکلے تو کانپ رہے تھے، ان کے اوپر ایک لرزہ طاری ہو گیا تھا اور کانپتے ہوئے باہر نکلے۔ ان کے ساتھی سپاہی داروں نے کہا اے حر تم 72 سے ڈر گئے، تم 72 سے ڈر گئے؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ یزید کے لشکر میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا۔ تو جانتے ہیں حر نے کیا کہا میں 72 سے نہیں ڈرا، مجھے سیدہ سے خوف آتا ہے، مجھے زہرا سے خوف آتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے حسین کو قتل کیا، اپنے ہاتھوں کو حسین کے خون سے رگا تو سیدہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گی۔ وہ کانپتے ہوئے ابھی خیمے سے باہر ہی نکلے تھے کہ ان کے بیٹے نے انہیں دیکھا، کہا بابا کیا ہو گیا ہے، بابا کیا حالت ہے، کیوں اتنی کمزوری چھائی ہوئی ہے؟ کہا بیٹا مجھے جنت میں جانا ہے، حسین کی طرف جاؤں گا تو جنت ملے گی، یزید کے پاس جاؤں گا تو دوزخ ملے گی۔ کہا بیٹا مجھے جنت میں جانا ہے۔ تو وہ جوان، وہ حر کا بیٹا، کہا بابا اکیلے ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ اجرکم اللہ، کیا عظیم اولاد تھی۔ کہا بابا میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ حر نے کہا مجھے حسین کے قافلے میں لے چلو۔ اب حر، ان کے بیٹے اور کچھ سپاہی حسین کے قافلے کے پاس آ رہے ہیں۔ حسین نے محسوس کیا کہ حر لوٹ رہا ہے۔ عباس سے کہا ہے عباس حر آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ ابھی عباس خیمے سے باہر آئے، حر ابھی دور ہے،
ہی خیمے کے قریب آنے لگے تو اپنے بیٹے سے کہا اے میرے لخت جگر میرے ہاتھوں میں رسی باندھ دے. میں نے ان ہاتھوں سے حسین کے گھوڑے کی لگام کھینچی تھی. بیٹے نے ہاتھوں پر رسی باندھی. کچھ دور چلے تو کہا اے میرے لخت جگر میری آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دے. میں نے حسین کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا تھا. بیٹے نے آنکھوں پر بھی پٹی باندھی. اس کے بعد دونوں باپ بیٹے حسین کے قافلے کی طرف چل پڑے. آہٹ سنائی دی حر کو, کہا کوئی آ رہا ہے. حر کے بیٹے نے کہا عباس آ رہے ہیں. حر نے کہا عباس سے کہنا ہم معافی مانگنے آ رہے ہیں, ہم جنگ کرنے نہیں آ رہے ہیں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ کہا کہ ہم معافی مانگنے آ رہے ہیں. تو عباس نے سامنے سے کہا میں بھی آپ کے استقبال کے لیے آ رہا ہوں, جنگ کرنے نہیں آ رہا ہوں. اب میرے مولا عباس حر کو قریب گئے, ان کے ہاتھوں کو پکڑا, مولا کے پاس لے کے گئے. مولا کے پاس گئے, مولا نے کہا حر کے ہاتھوں کی رسی کھول دو, آنکھوں کی پٹی کھول دو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. حر مولا کے قدموں میں گر گئے, مولا کے قدموں میں گر گئے, معافی مانگنے لگے. کہا مولا میری توبہ قبول کر لے, مجھے معاف کر دے. میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ جا میں نے تجھے معاف کیا. میرے مولا نے کہا میری ماں فاطمہ الزہرا نے تجھے معاف کیا, میرے بابا علی مرتضیٰ نے معاف کیا, میرے نانا رسول خدا نے تجھے معاف کیا, میرے رب نے تجھے معاف کیا. انہوں نے کہا مولا اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے نا تو مجھے جنگ میں پہلے جانے کی اجازت دے. میرے مولا نے کہا تم تو میرے مہمان ہو, میرے پاس پانی بھی نہیں ہے کہ میں تمہاری تواضع کر سکوں. پانی کا سننا تھا اور زمین پر بیٹھ گیا, ہاتھوں کو سر پر مارا. کہا مولا میں قصوروار ہوں, میں نے آپ کا پانی بند کیا تھا. میرے مولا مجھے معاف کرے, مجھے پانی کا تانا نہ دے, مجھے معاف کر دے, مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دے. مولا نے کہا جب میں نے تجھے اجازت دی. ابھی حر تیار ہوئے, اپنے سر پر خول پہنا, اپنا جنگی لباس پہنا, مولا کو سلام کرنے کے لیے آئے. مولا کو سلام کرنے کے لیے آئے. مولا سے کہنے لگے مولا جب میں نے آپ کی فرس لگام کو پکڑا تھا, آپ کے گھوڑے کو روکا اور اونچی آواز میں بات کی تو آپ نے کہا تھا کہ اے حر تو اور تیرے ساتھی آہستہ آواز میں بات کریں. تو اکیلا ہے لیکن میری بہنیں میری ساتھ ہیں, وہ گوارا نہیں کریں گی کہ ان کے بھائی کے ساتھ کوئی زور سے بات کرے, اونچی آواز میں بات کرے. یہ سننا تھا. انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں جنگ میں جانے سے پہلے بیویوں سے معافی مانگ لوں. میرے مولا نے عباس کو آواز دی کہ حر کو ام کلثوم زینب کے خیمے تک لے جاؤ. اب حر گھوڑے پر سوار ہیں, بیویوں کے خیمے کے سامنے ہیں, آواز دیتے ہیں اے بیویوں مجھے معاف کرنا. اپنی ماں زہرا سے کہنا کہ قیامت کے دن مجھے معاف کر دے, میری شفاعت کر دے. میں ان کے بیٹے کو یہ کربلا تک لایا تھا, میں ان کے حسین کو کربلا تک لایا تھا. ابھی یہ سننا تھا کہ اندر سے بیویوں نے گریا کرنا شروع کر دیا. حر نے جب بیویوں کا گریا سنا تو گھوڑے سے خود کو گرایا, سر سے خون اتارا, زمین کی خاک اٹھائی, اپنے سر میں ڈالی اور کہا اے میرے رب مجھے معاف کرنا, میں نے حسین کی بہنوں کو پھر سے رلا دیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ابھی وہ رو ہی رہے تھے کہ ایک خیمے سے آواز آئی, کہا اے حر میں زینب ہوں, میں
سفارش کروں گی جب میں نے تجھے معاف کیا، میری ماں نے تجھے معاف کیا، اب ہم تیار ہو گئے جنگ میں جانے کے لیے۔ مگر کہا اپنے بیٹے سے کہ پہلے تو جنگ میں چلا جاتا، کیونکہ اگر تو نے مجھے مرتا ہوا دیکھا تو ایسا نہ ہو کہ تو واپس پلٹ جائے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو تیار کیا، جنگ میں بھیجا، بہت بہادری سے لڑا، لیکن ایک گرز آ کر سر پہ لگا، وہ زمین پر گھوڑے سے گرا۔ کہا بابا مجھے مدد کو آئیے۔ جب ہر نے یہ سنا اپنے جوان بیٹے کی مدد کے لیے آگے بڑھے، جب وہاں پہنچے تو پہلے سے ہی سید الشہداء ان کے بیٹے کو اپنے سانوں پر رکھ کے اس کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا اے حسین، اے میرے مولا، یہ میرا بیٹا ہے، آپ کیوں آ گئے؟ حسین نے کہا اے حل، یہ جوان بیٹے اور بوڑھے باپ کا معاملہ ہے۔ بوڑھا باپ جوان لاش نہیں اٹھا سکتا۔ میں کہوں گی اے میرے مولا، عصر عاشور علی اکبر کا لاشا ہے اور بوڑھا باپ ہے، کوئی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ بار الہ بس ایک واسطہ، بار الہ تجھے واسطہ دیتے ہیں علی اکبر کی غربت کا، بار الہ تجھے واسطہ دیتے ہیں علی اکبر کی غربت کا۔ پروردگار عالم ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما دے۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ دیتے ہیں حسین مظلوم کا، ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول و منقول فرما لے۔ بار الہ تجھے واسطہ دیتے ہیں بی بی زینب کی چادر کا، ہماری بہنوں، ماں اور بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرما دے۔ پروردگار عالم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما دے۔ ماتم حسین